بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فنر ٹی وی کی اس دنیا میں میں آپ کی ہوسٹ آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آج آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو میں آپ کو کہوں گی خوش آمدید۔ ہمارے چینل پر آنے کے لیے اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی مستقبل میں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک اور شہر جہلم کے بارے میں۔ جہلم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں کی تاریخ کے بارے میں، ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ عموماً ہماری نالج میں نہیں ہوتی، ہم نے صرف نام سنا ہوتا ہے، ہمیں شہروں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، ہم ان شہروں کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا ہر شہر ایک انفرادیت رکھتا ہے، ہر شہر کی کچھ خصوصیات ہیں، وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو اسی طرح کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور اگر اس سے پہلے والے ہمارے جو شہر جن کے بارے میں ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہم ڈال دیں گے، ضرور جا کر دیکھیے گا ان ویڈیوز کو۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے بارے میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے شہر صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے جہلم۔ جہلم جو ہے دریائے جہلم کے ساتھ ایک شہر ہے، جو کہ جس کا کچھ حصہ ایک گاؤں ہے اور ابھی تک، اور کچھ حصہ جو ہے ایز اے شہر اب ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس جگہ کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ یہاں پر اپنا یہاں کا پنجاب کا ایک کلچر ہے جس کو یہاں کے لوگ منوعن جو ہے فالو کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لوگ بہت خوش مزاج ہیں یہاں پر، اور بہت زیادہ فن لونگ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں، جو ان کے آباء و اجداد کے جو ٹریڈیشنز ہیں، اسے یہ بہت رسپیکٹ کے ساتھ اور پورے طریقے سے اس کو یہ فالو کرتے ہیں۔ ساتھ میں بہت مہمان نواز لوگ ہیں، ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں بہت بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ یہاں پر میوزک کے بہت شوقین ہیں، یہاں پر پوئٹری کے بہت شوقین ہیں، یہاں پہ صوفی میوزک بہت پسند کیا جاتا ہے، جس میں کہ ہیر رانجھا کا، ہیر وارث شاہ کا میوزک جو ہے یہاں پہ یہاں کے پنجاب کے روایتی رنگوں سے بھرپور ہے اور یہاں کے لوگوں کا پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر زبانوں کے بارے میں بات کر لی جائے تو جہلم ولیج کی جو زبان ہے وہ پنجابی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے یہاں پہ لوگوں کے بات چیت کا جو ذریعہ ہے وہ پنجابی میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو زبان یہاں بولی جاتی ہے کثرت سے وہ پٹواری زبان ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ پختون فیملیز بھی ہیں جو کہ جہلم شفٹ ہو گئی تھی، تو اس طریقے سے پشتو یہاں تک آ گئی اور وہ یہاں کی زبان سے مل جل کر ایک پٹواری زبان کے میں تبدیل ہو گئی۔ تو وہ لوگ جو ہے یہاں پہ پٹواری بولتے ہیں، تو سیکنڈ لینگویج یہاں پر پٹواری بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، اور زیادہ تر گلابی اردو جسے کہا جا سکتا ہے، وہ یہاں پر کثرت سے بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ پھر جو یہاں کا لباس ہے وہ وہی ہے جو پنجاب کا نارملی لباس ہے۔ یہاں پر گاؤں میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ تو شلوار قمیض اور ویسٹرن جو اب کلچر میں ہے، پینٹ اور شرٹس پہنی جاتی ہیں، ٹی شرٹس اور پینٹس شرٹس یہ چیزیں پہنی جاتی ہیں، لیکن جو وہاں کے بڑے ہیں وہ اب بھی کرتے کے ساتھ تہمت پہننا اور پگ پہننا پسند کرتے ہیں۔ وہاں پہ پگ جو ہے شان سمجھی جاتی ہے مردوں کی، تو یہ لباس ہے ان کا۔ باقی جو ہے نارملی جو شلوار قمیض کرتا یہ چیزیں وہاں پہنی جاتی ہیں، زیب تن کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہر جو ولیج ہے، جو اس میں جو بھی جتنے بھی چک لگتے ہیں، جو جتنے بھی گاؤں لگتے ہیں، ان سب کی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ان سب کے ایک مطلب ایک حدود مقرر ہے ان کی، اور وہاں پہ اس حدود میں رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ وہاں کا ابھی تک بہت جیسے پرانے گاؤں کا ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے گپ شپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کو آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کا حل بھی نکلتا ہے۔ اس طرح سے وہاں پہ پنچایت سسٹم بھی جو ہے
ابھی تک بہت مقبول ہے وہاں پہ انصاف کے لیے اور لوگوں میں عدل و انصاف کے لیے جو ہے ابھی تک پنچایت بیٹھتی ہے، اور پنچایت کی جو بات ہے، اس کے فیصلے ہیں، جو ان کی سجیشنز ہوتی ہیں، وہ سب جو ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ پھر وہاں کا جو ایک مخصوص میوزک ہے وہ جو ہے ایسا کوئی ٹپیکل میوزک نہیں ہے جہلم کا۔ جہلم میں جو ہے بھنگڑا بھی سنا جاتا ہے، انڈین مووی سانگز بھی سنے جاتے ہیں، پاکستانی سانگز بھی سنے جاتے ہیں، فوک سانگز بھی سنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرائکی اور صوفی کلام بھی یہاں پہ بہت مشہور ہیں، چونکہ صوفی جو شاعر ہیں میاں محمد بخش، وہ یہیں پہ جہلم میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس لیے لوگوں میں ان کی جو شاعری ہے اس کے لیے دلچسپی بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ صوفی جو شاعری ہے اس میں بھی لوگوں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ پوٹو ہاری جو شاعر ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے نا مطلب ان کی زبان کی بھی لوک گیت یہاں پہ بہت مشہور ہیں، اور صوفی کلام جو ہیں خصوصاً غزل وہ یہاں پر بہت شوق سے سنی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹرومنٹس جو زیادہ تر یہاں پہ ہیں وہ ہیں ستار ہے، ڈھولک ہے، گھارا ہے، یہ تمام انسٹرومنٹس یہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں۔ پھر اگر کھیلوں کی ہم بات کر لیں تو کھیلوں میں یہاں پہ جو مقبول کھیل ہے جہلم میں وہ کرکٹ ہے۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فٹ بال کھیلی جاتی ہے، بیڈمنٹن یہاں پہ کھیلی جاتی ہے، اور کرکٹ میں بھی تین طرح کی کرکٹ کھیلی جاتی ہیں یہاں پر۔ تین طرح کی کرکٹس ہیں جو یہاں پہ کھیلی جاتی ہیں، جن میں کہ خاص طور پہ جو ایک مین کرکٹ ہے جو کہ لیدر بال سے کھیلی جاتی ہے، جو کہ ایک ٹپیکل فارم آف کرکٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری دو کرکٹس ہیں وہ ایک ٹیپ بال کرکٹ اور ایک سافٹ بال کرکٹ کے نام سے کھیلی جاتی ہے۔ ٹیپ بال کرکٹ جو ہے نا نارملی دن کے اوقات میں کھیلی جاتی ہے اور 6 سے 8 اوورز پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو کرکٹ ٹیم ہے اس میں 1 سے لے کے 11 تک پلیئرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو سافٹ بال کرکٹ ہے وہ زیادہ تر لائٹس میں کھیلی جاتی ہے، فلڈ لائٹس میں کھیلی جاتی ہے، اور اسے جو ہے نائٹ کرکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ زیادہ تر ہر جمعے کو اور اتوار کو اس کے ٹورنامنٹس منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں پاکستان بھر کے شہروں سے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں، اور انیشیلی جو میچز ہوتے ہیں ٹورنامنٹس کے وہ 3 اوورز کے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ گیم چلتی جاتی ہے، جو جو ہارتی جاتی ہیں ٹیمز وہ ناک آؤٹ ہوتی جاتی ہیں، مطلب ٹورنامنٹ سے باہر ہوتی جاتی ہیں، اور لاسٹ میں جو ٹیمز بچتی ہیں اور جو لاسٹ میں جو میچ بچتا ہے وہ لیسٹ اوورز کا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ کم ٹیمز بچ جاتی ہیں، جو لاسٹ ٹیمز ہوتی ہیں، تو بالز بھی آخر میں اوورز میں کم کر دی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کھیلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کرکٹس اور جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ان میں بہت ساری سیاسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہاں کے علاقوں کی، ان کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ان کو عزت مطلب ان ٹورنامنٹس کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ کرکٹ جو ہے وہاں پر موسموں کے حساب سے بھی کھیلے جاتے ہیں۔ کرکٹ وہاں پر لیدر بال کرکٹ جو ہے وہ سردیوں کا کھیل ہے۔ اس کے علاوہ جو کہ آپ کے پاس سافٹ بال کا جو کرکٹ ہے اور جو ٹیپ بال کا کرکٹ ہے وہ گرمیوں میں کھیلا جاتا ہے۔ فٹ بال ٹورنامنٹ بھی یہاں پہ آرگنائز کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ زیادہ تر لیگ سسٹم میں فٹ بالز کھیلی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں کا ہر گاؤں کی طرح یہاں کا ایک مشہور رواج جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی سالانہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میلے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر مزاروں پر ڈوریاں پیش کی جاتی ہیں۔ ہر گاؤں کا اپنا ایک مزار ہوتا ہے، اور وہاں پر وہاں کے لوگ جو ہے نا ڈھول کی تاب کے اوپر ڈوریاں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو میلے لگتے ہیں ان میں مختلف قسم کے کھیلوں کے کمپٹیشنز بھی آرگنائز کیے جاتے ہیں، جس میں کرکٹ، فٹ بال اور نیزہ بازی بھی ہوتی ہے، ویٹ لفٹنگ بھی ہوتی ہے۔ نیزہ بازی یہاں کا بہت فیمس سپورٹس ہے جو کہ یہاں پر گاؤں میں کھیلا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے اسے ایز اے آنر سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ اسے بہت قابل تکریم ہے ان کے لیے کھیل۔ اور اس سپورٹس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، اور وہ زمین بھاگ رہا ہوتا ہے، زمین پہ چھوٹی چھوٹی سی سٹکس لگی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ زمین کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسے جو ہے نا ان کو اکھیڑنا ہوتا ہے اس نیزے کی مدد سے، نیزہ استعمال کرتے ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ویٹ لفٹنگ کے کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور لوگ جو ہیں یہاں پر ویٹ لفٹنگ کے کمپٹیشنز میں بہت بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ کیمل ویٹ لفٹنگ بھی بہت
کیمل ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے. زیادہ تر اس وقت جو ریسنٹ ریکارڈ ہے کیمل کے ویٹ لفٹنگ کا وہ 30 من ہے. 30 من ویٹ لفٹنگ کا ریکارڈ ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو ہے نا لوگ اپنے اونٹوں کو لے کر سجا کے ان کو لے کر آتے ہیں یہاں پر. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پہ جو آنرز ہیں وہ جو مالک ہوتے ہیں ان اونٹوں کے وہ ڈانس کر کے بھی لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, شائقین کو انٹرٹین کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کبڈی بھی کھیلی جاتی ہے, بہت مشہور کھیل ہے گاؤں کا. اور یہاں پر جو ہے ایک سرکل میں کبڈی کھیلی جاتی ہے, 4-5 لوگ جو ہے وہ جپیاں ڈال کے اور جو ایک ٹپکل ڈریل ہوتا ہے اس سے جو ہے اس کو کھیلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بیسٹ کمپٹیشن جو ہوتے ہیں نا, جو سب سے بہترین جو مقبول مقابلہ ہے یہاں پر گاؤں میں وہ بیل کی ریس ہے. اور بیلوں کی ریس جو ہے کیسے کی جاتی ہے یہاں پر کہ 2 بیل جو ہے ان کو آپس میں ان کی ٹانگیں جو ہے آپس میں باندھ دی جاتی ہیں اور پنجالی کی مدد سے. اور پھر اس کے بعد گیم کا اصول یہ ہے کہ جو بھی ایک مقررہ وقت دیا جاتا ہے انہیں, ایک مقررہ وقت کے دوران جو بیل جو ہے سب سے زیادہ چکر لگاتے ہیں اس کنویں کے یا اس جگہ کے جو مقررہ حد ہوتی ہے اس جگہ کے, وہ جو ہے اس کھیل کو, اس مقابلے کو جیت جاتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج ہماری چھوٹی سی ویڈیو جو کہ تھی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جہلم کی اور یہاں کے گاؤں کے کلچر کی اور یہاں پہ کھیلے جانے والے اسپورٹس کے بارے میں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئے شہر کے بارے میں, ایک نئے شہر کی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.